ملک کے اندرونی سیاسی صورتحال کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا 5 اگست کا جلسہ، اس کو لے کر ظاہر ہے بہت بات کی جا رہی تھی. ایک طرف یہ معاملہ بھی تھا کہ کیا اسلام آباد میں یا اس طرح کی کسی جگہ پہ جہاں پہ وہ انیشلی جلسہ کرنا چاہتے تھے وہاں پر اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی، کیا ملک گیر احتجاج ہوگا، ایک جلسہ ہوگا، کہاں پر ہوگا. اب اس جلسے کو لے کر بھی بہت سارے سوالات ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھے جا رہے ہیں، حکومت سے بھی آف کورس پوچھے جا رہے ہیں کہ اجازت دینے میں آخر گھبراہٹ کیا ہے. اسلام آباد میں ایک جلسہ ہو جاتا تو اس سے کیا ہو جانا تھا، کچھ اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. پھر وہ ایک ہی معاملہ ہے مذاکرات کا، مذاکرات کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں، کس سے کرنے ہیں، یہ بھی ایک ڈیبیٹ ہے نیور اینڈنگ قسم کی. اور اس پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی ایسا لگتا ہے کہ کبھی ایک موقف آتا ہے پھر اس سے بیک ٹریک کر لیا جاتا ہے. تو ادھر بھی کیا ایشو ہے، کچھ وہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے پاکستان تحریک انصاف سے مہر بانو قریشی نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مہر بانو آپ کا، آپ کے وقت کے لیے. پاکستان مسلم لیگ نواز سے ممبر نیشنل اسمبلی ہے شزرا منصب علی موجود ہے. تھینک یو سو مچ شزرا فار یور ٹائم آلسو. شزرا آپ سے گفتگو کا آغاز کر لوں. پاکستان تحریک انصاف 5 اگست 1 سال پورا ہوا ہے عمران خان صاحب کی اریسٹ کو، پروٹیسٹ تو وہ کر رہے ہیں، جلسہ بھی وہ کر رہے ہیں. اسلام آباد میں اجازت مل جاتی تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے لیے آپٹکس اچھے ہو جاتے؟ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے ایک جماعت کے طریقے سے یہ پروف کیا ہے کہ وہ پرامن کسی قسم کا احتجاج یا کسی قسم کا جلسہ نہیں کر سکتے. 9 مئی کا جو واقعہ ہوا تھا وہ ہماری پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا اور سیاہ واقعہ ہے. اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی عام واقعے کے طور پہ ہم اس کو صرف لے لیں کہ ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی تھوڑا بہت. یہ بہت خطرناک چیز تھی، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت یہ کیا گیا. پاکستانی فوج کی تنصیبات پہ حملہ کیا گیا. پاکستانی فوج جو کہ ہمارے ملک کے استحکام کی ضامن ہے، ان کی چھاونیوں پہ حملے کیے گئے، ایک منظم قسم کے حملے. اب اس کے بعد اسی جماعت کو یہ کہنا کہ دوبارہ ان کو موقع دیا جائے. لیکن آج اگر دن کے اختتام تک سب کچھ اچھے طریقے سے ہو گیا ثوابی میں تو آپ لوگوں کا یہ نیریٹو ختم نہیں ہو جائے گا؟ اور ویسے بھی پاکستان تحریک انصاف کا وہ پہلا پروٹیسٹ تو تھا نہیں 9 مئی والا، اس سے پہلے ملٹیپل جلسے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے ہیں ان کے کریڈٹ پہ. کبھی کچھ ایسا نہیں ہوا. وہ تو ایک ایسا دن تھا جب وہ لیڈر لیس بھی تھے، لوگ باہر نکلے ہوئے تھے. وہ تو ابھی تک کہتے ہیں ہمارے لوگ بھی نہیں تھے. اس میں تو بڑی کنفیوژن ہے اس ایک ایگزامپل میں جو آپ لوگ دیتے ہیں. لیکن ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے تو خود اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ تم لوگ جانا. اور دوسری بات یہ کہ وہ ان کے جو ویڈیوز اور آڈیوز ہیں اس میں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں لیڈر نے کہا تھا ادھر جانا ادھر جانا. اب میں نام نہیں لینا چاہتی لیکن وہ ویڈیوز میں آج کا جلسہ اگر اچھے طریقے سے سب کچھ ہو جاتا ہے. دیکھیے اٹ واز ٹو مچ آف اے رسک، جیسے میں نے کہا اٹ واز ٹو مچ آف آئی تھنک ایسی جماعت جو کہ ایک پولیٹیکل اس نے پروف کر دی ہے کہ وہ ایک سیاسی جماعت نہیں ہے اور سیاسی جماعتوں کی طرح وہ بہیو نہیں کر سکتی. اس جماعت کو دوبارہ سے کہنا کہ آؤ اور آ کے توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ ہنگامے شروع کر دو. اور خاص طور پہ آج کا دن میں سمجھتی ہوں کہ ویسے بھی کشمیر کا دن ہے اور اس پہ ہم کشمیر کے لیے ہم نے یوم استحصال منانا ہے. اس کو تو صرف کشمیر کے نام ہمیں کرنا چاہیے، اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے نام. کے لیڈر بھی اریسٹ ہوئے تھے نا، تو پرابلی وہ اس لیے آج کے دن کو اپنے جلسے کے لیے یوز کر رہے ہیں. دوسری دفعہ آج جو ڈی جے آئی ایس پی آر ہے ان کی پریس کانفرنس، اور پہلی والی میں بھی انہوں نے بڑا بھرپور گلا کیا تھا، آج پھر گلا کیا. ادارہ بھی گلا کر رہا ہے کہ 9 مئی کی تحقیقات بھی نہیں ہو رہی، جو لوگ رسپانسبل ہیں منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہے، جن پر الزام ہے وہ بھی یہی گلا کر رہے ہیں. وہ خان صاحب متعدد مقامات پر کہہ چکے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز نکالیں، جو لوگ انوالوڈ ہیں ثابت کریں. بلکہ گنڈا پور صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ ثابت کریں ہم انوالوڈ ہیں، ہم معافی مانگیں گے، لیکن اگر ہم انوالوڈ نہیں ہیں پھر ہم سے معافی مانگی جائے. دیکھیں رسک تو یہ ہے ملک کے استحکام کے لیے، رسک تو یہ ہے ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے، رسک تو یہ جماعت ہے کیونکہ یہ انسائٹ کرتی ہے ٹو وائلنس، انسائٹ کرتی ہے ٹو ہیٹ سپیچ اپنے سوشل میڈیا کے اوپر، جو کہ ان کے چیزیں اب پتہ بھی چل رہی ہیں، جیسے جیسے ان کے دفاتر یا ان کے مرکزی دفاتر میں سے مواد بھی مل رہا ہے تو وہ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ ملک کی اسٹیبلٹی کے خلاف رسک ہے. اور کہنا کہ جی انہوں نے یہ کہا کہ پرامن، کیا ہماری آنکھوں نے دیکھا نہیں کہ وہ پرامن تھا کہ نہیں؟ کیا پورے ملک نے دیکھا نہیں؟ ویسے آپ کو بھی پتا ہے اس بات کا کہ لوگ جب پروٹیسٹ کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور اگر کوئی اس طرح کا انسیڈنٹ ہو جائے جس سے لوگ ایموشنل ہو جائیں، جذباتی ہو جائیں، اشتعال میں آ جائیں، تو ان کو روکنا اتنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ ایک جگہ پہ نہیں ہوا کہ ایک جگہ پہ کوئی اشتعال آ گیا ہو، یہ تو ملک کے کئی جگہوں پہ ہوا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ان کو پہلے زمان پاک میں بیٹھ کے جس قسم کی ان کی ذہن سازی کی گئی تھی، پلیز ڈونٹ فرگیٹ دیٹ. زمان پاک سے ہمیں کس قسم کے دھمکی آمیز بیانات آتے تھے، ثبوت تو ان کے اپنے ویڈیوز ہیں، ان کے اپنے ویڈیوز ہیں. دیکھیں نا ان کے اپنے ویڈیوز ہیں، ان کے
اپنی آڈیوز ہیں ثبوت, اس سے بڑھ کے ثبوت کیا ہوگا. اب وہ وقت لگ رہا ہے اس میں, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جلدی اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانا چاہیے. جو لوگ جو پولیس کا ادارہ پکڑنے والے, پرچے کاٹنے والے ہونا چاہیے. میں I agree with that. جن لوگوں نے کیا ہے یہ, وہ ان کو سزا ہونی چاہیے. مہربانو, ایک چیز میں ضرور انڈرسٹینڈ کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں سے. جب بھی آپ لوگوں کی جماعت کے کوئی بھی لوگ آتے ہیں اور جب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ دہشت گرد جماعت ہیں, یہ ایکسٹریمسٹ ہیں, یہ اس ملک کے لیے رسک ہیں, ملک کے حق میں یہ لوگ کچھ نہیں چاہتے, تو آپ لوگ کو ڈو یو ریئلائز کہ اس ملک کی میجورٹی نے اس وقت ان کو ووٹ دیا, سنگل لارجسٹ پارٹی ہے پارلیمنٹ میں, آپ اس ملک کے عوام کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اگر یہ سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں اور عوام نے ان کو, ان کی عذرداریاں چھوڑ دیں, ان کی گریونسز چھوڑ دیں, تب بھی ہیں. عوام نے ان کو اگر ووٹ دیے ہیں, ٹھیک ہے, پارلیمنٹ میں بھیجا ہے نا, اپنی آواز بننے کے لیے بھیجا ہے نا, تو یہ آ کے پارلیمنٹ میں کیوں عوام کی آواز نہیں بنتے, کیوں ایک اچھی اپوزیشن کا رول یہ ادا نہیں کرتے. پیپلز پارٹی نے تو شروع میں ان کو آفر بھی کی کہ آپ آ کے حکومت بنا لیتے, یہ بنا لیتے. اچھی اپوزیشن کیسے, مطلب کیا ہوتی ہے اچھی اپوزیشن؟ ہوتی ہے کہ آ کے حکومت کو بتائیں کہ یہ عوام کے مسئلے مسائل ہے, یہ چیزیں جن پہ کام کریں. مسائل تو حل ہونا جی, ان کے ابھی بھی ایک ایم این اے غائب ہے جن کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. ان کا ایک ہی مسئلہ ہے نا, دیکھیں نا, وہ ایم این اے غائب ہے, میں بھی اس پہ میں کہتی ہوں کہ اس ایم این اے کو آنا چاہیے. بالکل آئی ایم with them on this. پولیس آگے کہہ دیں ہماری کسٹڈی سے چلے گئے, بالکل بالی ووڈ کی فلم تو چل نہیں رہی. اس کی پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ he will take notice of it. آج بھی یہ بات ہوئی, حالانکہ کوئی اور نہیں, صرف ایک دعا کے لیے سیشن ہوا, لیکن اس دعا میں بھی یہ بات ان کی طرف سے آئی اور اسپیکر صاحب نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا کہ ہم بھی اس پہ ضرور کریں گے. ٹھیک ہے, بیفور آئی گو ٹو اے بریک, مہربانو کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہے. جی مہربانو. جی یاشین, میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بالکل عوام نے ہمیں, اگر نہیں ہے عوام نے ہمیں ووٹ دیا, ہم تو اگر صرف فارم 47 پہ بھی دیکھیں تو ہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پارلیمان میں سب سے بڑی جماعت ہے اور عوام کی آواز کی عکاسی کرتی ہے. شاید آپ کو عوام کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ رہی نہیں ہے شدہ بی بی. عوام کی آواز کیا ہے؟ عوام کی آواز ہے رہا کرو خان کو رہا کرو. عوام کی آواز کیا ہے؟ مینڈیٹ ہمارا واپس کرو. یہ ہے عوام کی آواز. عوام کی آواز یہ بھی ہے کہ مہنگائی مکاؤ کے نعرے لگانے والوں نے آج پاکستان کی عوام کو موقع دیا ہے. آپ سن نہیں پا رہے شاید, ان ایوانوں میں بیٹھے آپ کے کانوں پر یہ بات نہیں دھری جا رہی, مگر عوام کی یہ آواز ہے, تو ہم تو عوام کی آواز کی ہی عکاسی کر رہے ہیں. آپ کو پسند نہیں آ رہی, اسی لیے آپ پاکستان کی عوام کو کہیں بھی مہنگائی پہ بات نہیں کر رہے, آپ بجلی پہ بات نہیں کر رہے, آپ لوگ بس اپنے ہی ایک دو ایشوز, ہم ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں. ہم ان چیزوں پر بات کر رہے ہیں یاسمین, جو عوام کے دل کی آواز ہے ہم اسی کو اجاگر کر رہے ہیں. اور آج سوابی میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی عوام کی دل کی آواز, دل کی دھڑکن عمران خان ہے. آپ کو نہیں لگتا ویسے جماعت اسلامی لیڈ لے گئی, عوام کی جو اس وقت ریئل ایشوز ہیں ان پر وہ آ کر بیٹھ گئے, لیکن آپ لوگ جو ہے وہ سوچتے رہ گئے؟ آئی تھنک جماعت اسلامی نے بہت اچھا کیا ہے کہ وہ بھی میدان میں آئے ہیں, وہ عوام کا ایک مطالبہ لے کر آئے ہیں, ہم بھی عوام کا مطالبہ لے کر نکلے ہیں. میرے نظر میں آئین پاکستان اور پاکستان کی عوام کا جو مینڈیٹ ہے, جو ان کا ووٹ ہے, وہ بھی اتنی ہی اہمیت رکھتا ہے, زیادہ اہمیت رکھتا ہے. ان کی رائے دینے کا حق ملے گا اور ان سے وہ رائے کا حق چوری نہیں کیا جائے گا. تو ایسی حکومت ہوگی جو ان کے مطالبات سنے اور ان کو حل کرتے. چلیں بالکل ٹھیک ہے, مجھے بریک لینی ہے مہربانوں. بریک سے واپس آ کے کچھ بات کرتے ہیں یہ جو مذاکرات والا معاملہ ہے اس کے حوالے سے, کیونکہ پہلے ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ دروازے کھلے ہیں, کوئی مذاکرات کے لیے آنا چاہتا ہے. اب خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں ان سے تو مذاکرات ممکنات میں سے ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی بھی اپنا ورژن اس کے اوپر تبدیل کرتی رہتی ہے. اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ